بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ علی نے چٹان کے پیچھے سے نکل کر دیکھا، دور سرچ لائٹ نظر آتے آتے برف کی کچی سطح میں دنس گئی تھی۔ پھر وہ لائٹ نظر نہیں آئی۔ پورے ہیلی کاپٹر کے ساتھ دنسنے والے آخری بار چیخ رہے ہوں گے، لیکن تیز و تند ہواؤں کے شور میں ان کی چیخوں کا دم گھٹ گیا تھا۔ علی واکنگ اسٹک کی نوک کو برف کی سطح پر ٹیکتے ہوئے غار کی طرف جانے لگا۔ غار میں پہلی جیسی تاریکی تھی، اب وہاں ایک ہی دشمن رہ گیا تھا۔ ڈینی، جے فلو اور جے سامو نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی مدد کو آنے والے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اسے یہ معلوم ہو جاتا تو وہ خود کو تنہا سمجھ کر ہمت ہار جاتا۔ ان تین ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا وہی ایک اعلیٰ کار رہ گیا تھا۔ انہوں نے اسے حکم دیا، غار کی پتھریلی زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے آگے جاؤ۔ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ وہ چٹان تم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ ڈینی نے کہا، تاریکی میں اندازے سے رینگتے رہو، ہم جہاں رکنے کا حکم دیں رک جاؤ۔ بڑی پھرتی سے اٹھ کر ایک منی مشل جلاؤ، دوسرے ہاتھ میں ریوالور رکھو، روشنی ہوتے ہی اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے اس چٹان کی دوسری طرف چھپ جاؤ، پھر اگلی فائرنگ کے لیے دوسری گن سنبھال لو۔ جیفلو نے کہا، شاید اگلی فائرنگ کی ضرورت پیش نہ آئے، تم ان کی توقع کے خلاف تاریکی میں اچانک موت بن کر پہنچو گے، تمہاری پہلی ہی فائرنگ نتیجہ خیز ہوگی۔ وہ زمین پر اوندے منہ رینگنے لگا۔ تینوں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ وہ تاریکی میں خطرہ مول لینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ سوال بھی نہ کر سکا کہ اس کی مدد کو آنے والے کہاں رہ گئے ہیں، اس تنہا بیچارہ مددگار کے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ان تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چٹان تک فاصلے کا اندازہ تھا۔ ڈینی نے اسے ایک جگہ رکنے کا حکم دیا، وہ رک گیا۔ وہ تینوں اس کے ذریعے اس سناٹے میں پوری توجہ سے سننے لگے۔ کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے رک رک کر سرگوشیاں کی جا رہی ہوں۔ وہ ڈینی کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیلی اور افریدی ایک دوسرے سے لگے ہوئے زمین پر بیٹھے تھے، ان کے ہتھیار قریب ہی ایک طرف رکھے ہوئے تھے، اور وہ زخمی دشمن کچھ فاصلے پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی کے عملی میدان میں ابھی کچے تھے۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جنگ کے دوران میں وقفہ ہوتا ہے تو وہ وقفہ اگلے حملے کی تیاریوں کے لیے ہوتا ہے، رومانس کے لیے نہیں ہوتا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دشمن تاریکی میں قریب آنے کا حوصلہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہ ان کے محافظ ٹیلی پیتھی جاننے والے آئندہ اقدامات کے لیے ان کی رہنمائی کریں گے، لیکن وہ محافظ بھی نہیں جانتے تھے کہ ڈینی وغیرہ اپنے تنہا اعلیٰ کار کو تاریکی میں استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ علی غار کی طرف جا رہا ہے، وہ پیچھے سے اس تنہا دشمن کو للکارے گا تو وہ نہ آگے بھاگ سکے گا اور نہ ہی پیچھے علی پر حملہ کر سکے گا۔ لیکن وہاں دشمن ٹیلی پیتھی جانے والوں کی حکمت عملی بدل گئی تھی۔ بالکل خلاف توقع اچانک ہی منی ٹارچ روشن ہو کر ان دونوں کے قریب آ کر گری۔ دشمن کو ریوالور دونوں ہاتھوں سے پکڑنے میں جتنا کم وقت لگا، اتنے کم وقت میں افریدی بڑی پھرتی سے لیلی کو اپنے اوپر لے کر اس جگہ سے لڑکنے لگا۔ تڑا تڑ فائرنگ ہو رہی تھی، وہ دونوں لڑکتے ہوئے فائرنگ سے بچتے جا رہے تھے۔ صرف بچتے رہنے سے موت نہیں ٹل جاتی، جوابی فائرنگ لازمی ہوتی ہے۔ لیکن وہ دونوں جہاں سے لڑکتے ہوئے آئے تھے، ہتھیار وہیں رہ گئے تھے، گویا میدان جنگ میں دونوں خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ دشمن کے ریوالور میں 6 گولیاں تھیں، وہ 6 فائر کر چکا تھا۔ ادھر وہ ریوالور کو پھینک کر دوسری گن سنبھال رہا تھا، ادھر افریدی دوڑتا ہوا اپنے ہتھیار کی طرف جا رہا تھا۔ لیلی اس کے ساتھ جانے کے لیے فوراً ہی نہ اٹھ سکی۔ ڈینی نے اپنے اعلیٰ کار کے ذریعے لیلی کو نشانے پر رکھتے ہوئے افریدی سے کہا، ہالٹ، ہتھیار کو ہاتھ لگاؤ گے تو تمہاری ساتھی ماری جائے گی۔ افریدی اپنی گن تک پہنچتے پہنچتے رک گیا۔ وہ اپنی گن کو ہاتھ لگا کر لیلی کی موت نہیں چاہتا تھا۔ ڈینی نے کہا، باہر تمہارے ایک ساتھی نے ہمارے تمام آدمیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے، تم خیال خانی کے ذریعے اس سے کہو کہ تمام ہتھیار پھینک کر یہاں آ جائے۔ باہر جو ایک ہیلی کاپٹر رہ گیا ہے، میں اس میں جاؤں گا، مائکرو فلم مجھے دو۔ ڈینی، جے فلو اور جے سامو اس اعلیٰ کار کے دماغ پر سختی سے قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ علی اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس اعلیٰ کار کے ہاتھوں سے گن نہیں چھین سکتے تھے، کسی طرح بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، مائکرو فلم دے دو گے تو میں تمہارے ساتھی کو بھی اس غار میں زندہ چھوڑ کر ہیلی کاپٹر میں چلا جاؤں گا۔ مائکرو فلم نہیں تھی، افریدی کہاں سے لا کر دیتا؟ اگر ہوتی اور وہ دشمن کو دے دی جاتی تب بھی وہ لیلی اور افریدی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اس نے کہا، میں وقت ضائع نہیں کروں گا، تمہارا ساتھی اچانک یہاں آ کر مصیبت بن سکتا ہے۔ میں 3 تک گن رہا ہوں، اگر تم مائکرو فلم نکال کر میری طرف نہیں اچھالو گے تو میں 3 کہتے ہی تمہاری اس ساتھی کو گولی مار دوں گا۔ پھر اس نے گنتی شروع کی، 1۔ افریدی نے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، مائکرو فلم میرے پاس نہیں ہے، میرے ساتھی کے پاس ہے۔ اس نے کہا، 2۔ افریدی نے کہا، میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ساتھی کو بلایا ہے، وہ آ رہا ہے۔ پھر تو صرف تمہارا ساتھی زندہ رہے گا، تم دونوں مرو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے لیلی کا نشانہ لے کر ٹریگر کو دبایا۔
پھر اچانک ہی وہ ہو گیا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دشمن کے ٹریگر دبانے سے پہلے ہی بے ہوش زخمی کے جسم میں لرزش سی پیدا ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ اٹھا، ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس دشمن اعلی کے سنبھلنے سے پہلے ہی ٹھائی سے گولی چل گئی۔ گولی حلق میں پیوست ہوئی، اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی، وہ دوسری سانس نہ لے سکا۔ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اسے آخری بار کسی طرح سنبھال کر افریدی کو ہلاک کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ سے گن نکل کر زمین پر گر چکی تھی۔ پھر وہ بھی زمین پر گر کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ للی اور افریدی دوڑتے ہوئے بے ہوش زخمی کے پاس آئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا اس کا ریوالور والا ہاتھ ڈلک گیا تھا، گردن بھی ڈلک گئی تھی۔ اس کی پھیلی ہوئی ساکت پہ جان آنکھیں للی سے کہہ رہی تھیں، نیکی رہگا نہیں جاتی۔ جیکی ہنٹر اسرائیل پہنچ گیا تھا۔ الپا اس کے اور بوبی اسمتھ کے سروں میں کیلیں پیوست کرانے کے بعد دونوں کو اپنا معمول بنا چکی تھی اور تل ابیب سے دور اپنے ایک مکان کے تہہ خانے میں ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے کے انتظامات کر رہی تھی۔ ایک مختصر سی پلاسٹک سرجری کے ذریعے جیکی ہنٹر کے چہرے کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے بوبی کے ساتھ رہتا تھا۔ مشین تیار کرنے کا ضروری سامان تل ابیب سے اس خفیہ مکان کے تہہ خانے میں پہنچ رہا تھا۔ چند اہم پرزے ایسے تھے جنہیں وہ لیتھ مشین کے ذریعے تیار کرنے کے بعد ٹرانسفارمر مشین کو مکمل کر سکتا تھا۔ اس نے الپا سے کہا 1 یا 1.5 ماہ میں مطلوبہ مشین کامیابی سے تیار ہو سکے گی۔ امریکہ میں جو ٹرانسفارمر مشین تیار ہو چکی تھی اس کے 12 رازدار تھے۔ ان میں 5 امریکی اکابرین، 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے لیزی گارڈ اور کینی بال، 2 تکنیکی ماہرین جیکی ہنٹر اور وائز مین اور 3 جے تھے۔ ان 12 میں سے جیکی ہنٹر کو الپا نے اغوا کر لیا تھا، باقی 11 رازدار رہ گئے تھے۔ جیکی ہنٹر کی گمشدگی ان 11 افراد کو پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے چاہا تھا کہ امریکہ میں ٹرانسفارمر مشین کی موجودگی کا علم کسی کو نہ ہو، لیکن جیکی ہنٹر کی گمشدگی بتا رہی تھی کہ کسی دشمن کو یہ راز معلوم ہو چکا ہے۔ ان 11 رازدار ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے جیکی ہنٹر کی بیوی اور اس کی جوان بیٹی ڈائنا کے خیالات پڑھنے کے بعد یقینی طور پر اندازہ کیا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ اس صبح وہاں سے روانہ ہونے والی تمام فلائٹس کے مسافروں کے نام چیک کیے گئے۔ ان میں سے ایک نام ایسا تھا جس کا پاسپورٹ جعلی ثابت ہوا۔ جعلی پاسپورٹ کے ذریعے سفر کرنے والا اسرائیل کے شہر تل ابیب گیا تھا۔ تب یقین ہوا کہ الپا کسی طرح جیکی ہنٹر کو ٹریپ کر کے اسے اپنا معمول بنا چکی ہے اور یقینی طور پر اس کے خیالات سے امریکہ میں ٹرانسفارمر مشین کی موجودگی کا راز معلوم کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسفارمر مشین کے باقی 11 رازداروں کے نام اور پتے بھی معلوم کر چکی ہوگی۔ ڈائنا اور اس کی ماں کے خیالات سے معلوم ہوا کہ جیکی ہنٹر اپنے گھر میں کسی مشین کا نقشہ بنایا کرتا تھا۔ لیزی گارڈ نے اپنے رازدار ساتھیوں سے کہا جیکی ہنٹر نے یقیناً ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ بنایا ہوگا۔ الپا اسے نقشے کے ساتھ ٹریپ کر چکی ہے۔ جیکافو نے کہا وہ بہت مکار ہے، وقت ضائع کیے بغیر ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے میں مصروف ہوگی۔ لیزی گارڈ نے ہارڈ لائن پر اسرائیلی آرمی انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کیا۔ ان سے کہا ہم الپا سے ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے دماغ میں آئے یا ہمیں اپنے دماغ میں آنے دے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد الپا نے لیزی گارڈ کے دماغ میں آ کر کہا میں الپا ہوں، مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ ہم جیکی ہنٹر کے لیے پریشان ہیں۔ کس جیکی ہنٹر کی بات کر رہے ہو؟ بہتر ہے مجھ سے صاف اور سیدھی گفتگو کرو۔ امریکی جیکی ہنٹر ٹرانسفارمر مشین کا تکنیکی ماہر ہے، تم نے ٹرانسفارمر مشین کے نقشے کے ساتھ اسے اغوا کرایا ہے۔ الپا نے حیرانی سے کہا او مائی گاڈ، ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ تمہارے ریکارڈ روم سے چوری ہو گیا ہے اور تمہارا خیال ہے کہ میں نے اسے نقشے کے ساتھ اغوا کرایا ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو میں خوشی سے جشن مناتی۔ اس سلسلے میں مجھ پر شبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس دن جیکی ہنٹر گم ہوا تھا اس صبح کی ایک فلائٹ سے ایک شخص جعلی پاسپورٹ کے ذریعے اسرائیل گیا ہے۔ کتنے ہی مجرم مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ میں انٹیلیجنس والوں سے کہوں گی کہ وہ جعلی پاسپورٹ پر یہاں آنے والے شخص کا سراغ لگائیں۔ الپا تم بڑی خوبصورتی سے انجان بن رہی ہو اور تم بڑی حماقت سے جیکی ہنٹر کی گمشدگی کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ پچھلے دنوں نارنگ میرے لیے عذاب بن گیا تھا، اس سے نجات پا کر سکون کا سانس لے رہی ہوں۔ ایسے وقت تم پریشان کرنے والی باتیں کر رہے ہو۔ پلیز دشمن کو پہچانو۔ تمہارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آندرے 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ باغی ہو کر کہیں روپوش ہو گیا ہے، اس پر شبہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تیجپال کی رہنمائی میں رہنے والے بیزون، بڈی رابرٹ، جوزف وسکی اور مائک مورو نے بھی امریکی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایسے بغاوت کرنے والوں پر شبہ کرنا چاہیے اور تم خواہ مخواہ مجھ پر شبہ کر رہے ہو صرف اس لیے کہ کوئی امریکہ سے جعلی پاسپورٹ پر یہاں آیا ہے۔ جعلی پاسپورٹ کے ذریعے جیکی ہنٹر تمہارے پاس پہنچا ہوا ہے مگر تم تسلیم نہیں کرو گی۔ خواہ مخواہ الزام دیتے رہو، میری صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ میں تمہارے دماغ سے جا رہی ہوں، آئندہ جیکی ہنٹر کے سلسلے میں میرا وقت ضائع نہ کرنا۔
وہ لیزی گارڈ کے دماغ سے چلی گئی۔ کینی بال نے کہا ہمیں آندرے اور تیجپال کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ڈینی نے کہا ہماری لسٹ میں الپا، آندرے اور تیجپال ہیں، لیکن یہ تینوں کبھی ہمارے سامنے مجبور ہو کر حقیقت نہیں اگلیں گے۔ جیکافو نے کہا جیکی ہنٹر کی جوان بیٹی ڈائنا کسی بوبی نامی جوان سے محبت کرتی تھی۔ ڈائنا کے خیالات بتا رہے ہیں کہ جس دن سے اس کا باپ گم ہوا ہے اسی دن سے بوبی بھی لاپتہ ہے۔ اس نے فون کے ذریعے بھی ڈائنا سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ بوبی کون ہے اور اس دن سے کہاں گم ہو گیا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین کے وہ 11 رازدار ایک ایک سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بار بار جیکی ہنٹر کی بیوی اور بیٹی کے دماغوں میں جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے پھر ایک بار ڈائنا کے خیالات پڑھے۔ ظاہر ہوا جیکی ہنٹر کی پوری فیملی کی طرح بوبی بھی یہودی ہے۔ وہ جیوز ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹ سیکشن میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ یہودیوں کا ادارہ تھا، وہ بھی یہودی تھا۔ اس حوالے سے یہی رائے قائم کی جا رہی تھی کہ بوبی اپنے ملک اسرائیل کے مفادات کے لیے امریکہ میں کام کر رہا تھا، یہودیوں کے ایک ادارے میں بظاہر ملازم تھا، مگر الپا کی خفیہ سراغ رسانوں کی ٹیم کا ایک جاسوس تھا۔ کڑی سے کڑی ملنے لگی کہ بوبی نے پہلے ڈائنا کو محبت کے جال میں پھانس لیا۔ اس کے ذریعے معلوم کیا کہ جیکی ہنٹر اپنے گھر میں بڑی رازداری سے کس مشین کا نقشہ بناتا رہتا ہے۔ بوبی نے کسی طرح تصدیق کی یا الپا اس کی محبوبہ ڈائنا کے دماغ میں رہ کر جیکی ہنٹر کی بیوی کے دماغ میں پہنچ کر اس نقشے کی اہمیت کو سمجھتی رہی۔ یہ بھی معلوم کیا گیا ہوگا کہ جیکی ہنٹر امریکہ میں 2 بار ٹرانسفارمر مشین بنا چکا ہے۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد جیکی ہنٹر کو مشین کے نقشے سمیت اسرائیل پہنچایا گیا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین کے وہ 11 رازدار اس سلسلے میں آندرے اور تیجپال پر بھی شبہ کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی انکوائری کر رہے تھے، لیکن الپا پر یقین کی حد تک شبہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسرائیل میں تمام امریکی سراغ رسانوں کو الرٹ کر دیا۔ اپنے 11 رازداروں میں سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے فوج کے اعلیٰ افسر مارک فورڈ کو ان سراغ رسانوں کا رہنما مقرر کیا تاکہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور ان سراغ رسانوں کے ذریعے الپا کی مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور جیکی ہنٹر کو تلاش کیا جا سکے۔ وہ اپنے طور پر درست سوچ رہے تھے کہ الپا نقشے کو اور تکنیکی ماہر جیکی ہنٹر کو حاصل کر لینے کے بعد مشین تیار کرانے میں مصروف ہوگی۔ ویسے مصروفیات کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الپا تک پہنچنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ایک تو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے اس کا دماغ مردہ رہتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ کس بحروب میں اور کہاں رہتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیکافو نے کہا ڈائنا اب بھی بوبی کو چاہتی ہے، شاید بوبی اب بھی اس سے پیار کرتا ہوگا، لیکن الپا کے زیر اثر اپنی محبوبہ سے دور رہنے پر مجبور ہوگا۔ میرا مشورہ ہے ڈائنا کو اسرائیل بھیجا جائے۔ ایک نے کہا الپا اپنے ملک میں ڈائنا کو دیکھے گی تو بہت محتاط رہے گی، بوبی اور جیکی ہنٹر کو ٹیلی پیتھی کے پردوں میں چھپا کر رکھے گی۔ ان پردوں کو چاک کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار ہیں، وہاں ڈائنا کا باپ بھی ہے اور محبوب بھی۔ ہم اس کے ذریعے الپا کو ذہنی طور پر الجھائیں گے، تب ہی اسے ٹرانسفارمر مشین تیار کرانے سے روک سکیں گے۔ جیکافو بظاہر انہیں مشورہ دے رہا تھا، یہ جانتا تھا کہ وہ مشورہ ان کے لیے حکم ہے، کیونکہ لیزی گارڈ، کینی بال اور 5 اکابرین ان 3J کے معمول اور غلام تھے اور اپنی غلامی سے بے خبر تھے۔ جیکافو کی مرضی کے مطابق ڈائنا پر تنویمی عمل کیا گیا، اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مارک فورڈ کی محکوم بنایا گیا، پھر اسی رات ایک فلائٹ سے اسے اسرائیل پہنچا دیا گیا۔ دوسری صبح ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسرائیل کے تمام اخبارات میں ڈائنا کی تصویر کے ساتھ ایک اطلاعی خبر شائع کرائی گئی۔ خبر یوں تھی: ڈیڈی میں تمہاری بیٹی ہوں، بوبی میں تمہاری جان، تمہاری زندگی ہوں، تمہاری تلاش میں آئی ہوں، تم دونوں کہاں ہو؟ جب تک تم دونوں سے ملاقات نہیں ہوگی میں اسی ملک میں رہوں گی۔ جیکی ہنٹر اور بوبی مشین کی تیاری کے دوران میں ساتھ رہتے تھے، پھر جیکی ہنٹر اسی خفیہ مکان میں آرام کرتا تھا جس کے تہہ خانے میں مشین تیار ہونے والی تھی، اور بوبی رات گزارنے کے لیے الپا کے پاس چلا آتا تھا۔ اس روز اسی مصروفیت کے دوران میں انہوں نے ایک اخبار میں ڈائنا کی تصویر دیکھی۔ جیکی نے کہا یہ میری بیٹی ہے، او گاڈ، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، یہاں مجھے تلاش کرنے آئی ہے۔ بوبی بڑی محبت سے ڈائنا کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تمہاری بیٹی مجھے بھی تلاش کر رہی ہے، تم سمجھ سکتے ہو وہ مجھے بھی دیوانہ وار چاہتی ہے۔ جیکی ہنٹر نے سوچا تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر بیٹی کے دماغ میں پہنچے گا۔ وہ الپا کے تنویمی عمل اور جادوئی کیل کے اثر سے اپنی بیوی اور بچوں کو بھول چکا تھا۔ تصویر دیکھ کر بیٹی یاد آ گئی تھی، لیکن وہ بیٹی کے پاس پہنچنے کے لیے خیال خوانی نہ کر سکا۔ تنویمی عمل کے ذریعے یہ بات بھی نقش کی گئی تھی کہ وہ کبھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی بیوی اور بچوں سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا بوبی میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، مگر اس کے ذریعے بیٹی سے بات نہیں کر سکتا، میرا دماغ مجھے خیال خوانی سے روک رہا ہے۔
آدمی دماغ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ الپا کی مٹھی میں تھا۔ بوبی نے کہا ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو میڈم کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ ہماری مالک ہے، ہمیں مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ وہ دونوں ڈائنا کی تصویر دیکھتے رہے۔ باپ کے اور عاشق کے دلوں میں اس کی چاہت تھی، اس سے ملنے کے لیے بے چینی تھی، لیکن محکوم دماغ کے سامنے دل ہار رہا تھا۔ جب بوبی رات کو الپا کے خفیہ بنگلے میں جاتا تھا تو وہ بند سنور کر تیار رہتی تھی، پھر اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بنگلے سے باہر نکلتی تھی، کہیں رات کا کھانا کھاتی تھی، پھر اس کے ساتھ واپس آ کر سو جاتی تھی۔ اس رات بوبی نے بنگلے میں پہنچ کر غسل خانے میں جاتے ہوئے پوچھا تم نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ ڈائنا یہاں آئی ہے۔ کون ڈائنا؟ جیکی ہنٹر کی بیٹی ڈائنا۔ وہ چونک کر باتھ روم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی کیا اس کی آمد کی خبر اخبار میں شائع ہوئی ہے؟ وہ ایسی تو کوئی معروف ہستی نہیں ہے، اس نے خود اپنی تصویر کے ساتھ اطلاعی خبر شائع کرائی ہے، مجھے اور جیکی ہنٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ہم دونوں سے ملاقات نہیں کرے گی اسی ملک میں رہے گی۔ الپا فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں صبح کا اخبار تھا، وہاں تیزی سے چلتی ہوئی گئی، ایک اخبار کو کھول کر دیکھا، پہلے ہی صفحے پر ڈائنا کی تصویر اور اطلاعی خبر دکھائی دی۔ وہ خبر پڑھتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، پھر بوبی کو مخاطب کرتی ہوئی بولی کیا جیکی ہنٹر نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا تھا؟ وہ خیال خوانی کے ذریعے اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دماغ خیال خوانی کی طرف مائل نہیں ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا ہم اپنی میڈم کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تب اس نے صبر کر لیا۔ شاباش بوبی، تم واقعی میرے وفادار ہو۔ ویسے تم ڈائنا سے محبت کرتے ہو، کیا تم اسے ملنا نہیں چاہتے؟ تم حکم دو گی تو ملوں گا، ورنہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تمہاری جیسی ٹیلی پیتھی کی دنیا کی ناقابل شکست ہستی میری محبوبہ بن چکی ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ویسے میں ڈائنا کو ٹریپ کر کے تمہاری تنہائی میں پہنچاؤں گی، تم میرے وفادار ہو، میں تمہارا دل خوش کروں گی۔ میڈم، پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ڈائنا اچانک یہاں کیوں آئی ہے، کیا صرف باپ اور محبوب کو تلاش کرنے، یا وہ 11 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ذریعے جیکی ہنٹر کو یہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ انہیں جیکی ہنٹر کی یہاں موجودگی کا علم ہوگا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کر رہے ہیں۔ بوبی، تم بہت ذہین ہو، تمہاری ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے میں الپا کی حیثیت سے تم پر ظاہر ہو چکی ہوں۔ اب آگے ذہانت سے سوچو اور بولو، ہمیں دشمنوں کو کس طرح منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں ابھی ڈائنا کے دماغ میں جا رہی ہوں۔ وہ ڈائنا کی تصویر دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی اس کے دماغ میں پہنچ گئی، لیکن اسی لمحے ڈائنا نے سانس روک لی۔ بوبی نے باتھ روم کے دروازے سے جھانک کر کہا میڈم، ابھی میرے دماغ میں بات آئی ہے کہ تمہیں ڈائنا کے دماغ میں جا کر نہیں بولنا چاہیے۔ الپا نے بوبی کی بات سنی مگر اسے نظر انداز کیا۔ دوسری بار خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچی، اس نے سانس نہیں روکی، کسی قدر خوش ہو کر بولی ڈیڈی تم ہو، تم نے اخبار میں میری تصویر دیکھی ہے، میری باتیں پڑھی ہیں، اسی لیے آئے ہو۔ الپا فوراً اس کے دماغ سے نکل کر جیکی ہنٹر کے پاس آئی، پھر بولی میں اجازت دے رہی ہوں، بیٹی سے باتیں کرو۔ جیکی ہنٹر خوش ہو کر اسی وقت ڈائنا کے دماغ میں پہنچ کر بولا میری بیٹی، میری جان، تم ہزاروں میل دور سے مجھے تلاش کرنے آئی ہو، تم کہاں ہو؟ وہ بولی ڈیڈی، تمہاری آواز اپنے دماغ میں سن کر یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، پھر تمہیں بوبی کو بھی ڈھونڈ لوں گی۔ جیکی ہنٹر بوبی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، الپا نے اس کی بات بدل دی۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولا میری بات کا جواب دو، تم کہاں ہو؟ تم میرے دماغ میں آ کر دیکھ رہے ہو، میں اپنے بیڈ روم میں لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں۔ تیل ابیب میرے لیے انجانا شہر ہے، میں نہیں جانتی کہ یہاں کس علاقے کے کسی مکان میں ہوں۔ بیٹی لائٹ آن کرو، باہر نکلو، میں معلوم کر لوں گا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ ہم سب کو چھوڑ کر اچانک یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہارے پاس آ کر تمہارے تمام سوالات کے جواب دوں گا۔ نہیں ڈیڈی، میں تمہارے پاس آؤں گی، اپنا پتہ بتاؤ۔ یہ شہر تمہارے لیے انجانا ہے، پتہ بتاؤں گا تب بھی بھٹکتی رہو گی۔ بات مانو، لائٹ آن کرو، باہر نکلو۔ ڈیڈی تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ تم پرایا بن کر خون کے رشتوں کو چھوڑ آئے۔ میری عقل کہتی ہے کہ الپا نے تمہیں ٹریپ کیا ہے، تمہیں اغوا کر کے یہاں لے آئی ہے۔ فضول باتیں نہ کرو، تم کس الپا کی بات کر رہی ہو؟ اسی وقت ڈائنا کے دماغ میں ایک اور آواز ابھری، کسی نے کہا اے بڈھے شرم کر، بیٹی تجھے تلاش کرنے پرائے ملک میں آئی ہے اور تو اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتا رہا۔ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جس طرح تجھے ٹریپ کیا گیا ہے اسی طرح تیری بیٹی کو امریکہ سے ٹریپ کر کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا فوج کا اعلیٰ افسر مارک فورڈ ڈائنا کے دماغ میں رہا کرتا تھا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا یہاں جیکی ہنٹر کے علاوہ کون بول رہا ہے؟ ہماری بھی پول کھول رہا ہے کہ ہم نے ڈائنا کو ٹریپ کر کے یہاں بھیجا ہے۔ الپا نے جیکی ہنٹر کے ذریعے پوچھا اے تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتے ہو کہ ڈائنا کو امریکہ کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے بھیجا ہے؟ اور یہ غلط ہے کہ مجھے ٹریپ کیا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔
اس اجنبی نے کہا مگر اپنی مرضی سے بیٹی کو اپنا پتہ نہیں بتا سکو گے، الپا تمہیں اجازت نہیں دے گی اور بیٹی اپنا پتہ نہیں بتا سکے گی، اسے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ڈائنا نے پریشان ہو کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے ڈیڈی، تمہارے علاوہ اور کون بول رہا ہے؟ مجھے اس کی باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ الپا نے جیکی ہنٹر کو حکم دیا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو جاؤ، میری اجازت کے بغیر خیال خوانی نہ کرو، 10 منٹ کے اندر گہری نیند سو جاؤ۔ جیکی بستر پر لیٹا ہوا تھا، دماغی طور پر حاضر ہو کر آنکھیں بند کرنے کے بعد سونے کے لیے دماغ کو ہدایات دینے لگا۔ ڈائنا اسے مخاطب کر رہی تھی، ڈیڈی تم خاموش کیوں ہو؟ کیا میرے دماغ سے چلے گئے ہو؟ اسے جواب نہیں مل رہا تھا۔ الپا جیکی کو خیال خوانی نہ کرنے اور سو جانے کا حکم دے کر خود ڈائنا کے دماغ میں رہ گئی۔ یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ وہ اجنبی کون ہے جو ڈائنا کے دماغ میں آ کر صرف اس کے ہی نہیں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بھی خلاف بول رہا ہے۔ ڈائنا کے دماغ میں رہنے والا امریکی مارک فورڈ بھی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اجنبی کون ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے الپا، مارک فورڈ اور وہ اجنبی تینوں ہی ڈائنا کے دماغ میں موجود تھے۔ اگر مارک فورڈ موجود نہ رہتا تو ڈائنا دوسروں کو محسوس کر لیتی اور سانس روک لیتی۔ وہ تینوں انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بولے گا تو بات آگے بڑھے گی۔